نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے پاکستانی غریبوں، کسانوں، مزدوروں، کاشتکاروں، طالب علم بھائیوں، بیٹیوں، بیٹوں، مزدوروں، رکشہ ڈرائیوروں، ریڑھی بانوں، السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، آپ تک آج کے پیغامات پہنچاؤں، بنیادی طور پر جو میں نے پچھلی ویڈیو سے آپ تک اپنے پیغام پہنچانے کی کوشش کی، اس پر مجھے بہت کچھ سننے کو ملا۔ میں نے نہ صرف حوصلے سے، ضبط سے ہر آدمی کی بات سنی۔ میں صرف آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی گزارش یہ ہے کہ جب تک ہم میری اس گزارش پر عمل نہیں کریں گے، عمل پیرا نہیں ہوں گے، تو پاکستان نہ ترقی کر سکے گا، نہ خوشحال ہو سکے گا۔ وہ بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ نون لیگ کے جھنڈے کو تھامے رکھیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے کو تھامے رکھیں، آپ پی ٹی آئی کے بنیادی جھنڈے کو تھامی رکھیں، مگر آپ اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں کہ دوسری سطح پہ ہم نون لیگ کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، پی پی آئی کے ہیں، پہلے درجے میں ہم پاکستانی ہیں۔ ہماری سوچ، ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان مضبوط ہو، پاکستان بین الاقوامی سطح پہ باوقار ہو، پاکستان کی معیشت دن رات ترقی کرے، بے روزگاری ختم ہو۔ یہاں پہ جتنے مسائل ہیں پاکستان میں، وہ چاہے معاشی ہیں، چاہے سیاسی ہیں، چاہے معاشرتی ہیں، چاہے سماجی ہیں، چاہے دفاعی ہیں، چاہے سیاسی ہیں، ہر مسئلے کو ہم بآسان طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہوں۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ یہ حل ہے کہ نواز شریف صاحب اگر درست فرمائیں تو ہم کہیں کہ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ اگر ان کی زبان سے کوئی غلط بات نکل جائے تو ہم کہیں کہ آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی والے سوچیں، اسی طرح تحریک انصاف والے سوچیں۔ اگر ہم نے اپنے بڑوں کو، جن لوگوں کو ہم نے بڑا بنا رکھا ہے، لیڈر بنا رکھا ہے، ان کی ہر بری اور اچھی بات کو آمین کہیں گے تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں، آپ کے دماغ میں ایک ہی سوچ ہونی چاہیے۔ اچھی بات کی، پاکستان کی خوشحالی کے لیے کس نے بات کی؟ بس اتنی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس کے آگے میں آج کے پیغام کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی ایک دلیر بیٹی نے، جس کا نام مریم نواز ہے، کل اس نے ایک دلیرانہ پریس کانفرنس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اے پی سی کے دوسرے بڑے لیڈر نے، دوسری بڑی سیاسی پارٹی نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب نے، ایک دلیر بچے نے انتہائی اہم اور ذمہ دار بیانات جاری کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ زرداری نے بھی موجودہ حکومت کو للکارنے کی کوشش کی۔ میں ان تینوں کو ان کی دلیری پہ، حق اور سچ پہ، صحیح بیانات دینے پہ، پاکستان کو بچانے کے لیے جو بیانات بھی انہوں نے دیے، جو پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی، میں ان تینوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میری نہ تو کسی سے دوستی ہے، نہ کسی سے دشمنی ہے، بلکہ میں نے تو کوشش کی ہے ایک نئی پارٹی ترتیب دینے کی، پاکستان انقلابی پارٹی کے نام سے، جس میں صرف غریبوں، مفلوکوں، محکوموں، مایوسوں، بے روزگاروں،
اور ہر اس طبقے کو جنہیں روٹی کھانے کو رات کو نہیں ملتی، جنہیں طبی سہولت نہیں ملتی، جنہیں انصاف نہیں ملتا، ان سب لوگوں کے لیے میں نے یہ پارٹی ترتیب دی ہے۔ میری پارٹی میں انشاءاللہ رکنیت فارم آنے والا ہے، اس کا منشور میں اگلی ویڈیو سے پہلے فیس بک پہ بھی لگاؤں گا، اس کے بنیادی نکات ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک میرے دل کی، میرے ضمیر کی آواز پہنچے۔ کچھ لوگوں نے مجھے کہا خود نمائی کے لیے، شہرت کے لیے، او بابا میں مرنے کے قریب ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک ایسی قیادت ملے، پاکستان انقلابی پارٹی کے پلیٹ فارم سے، جو یہاں سے اشرافیہ کو ختم کرے، جو یہاں پہ لوٹ مار کرنے والوں کو ختم کرے، جو سلیکٹڈ نہ ہوں بلکہ الیکٹڈ ہوں۔ ایسی قیادت میں آپ کو فراہم کرنا چاہتا ہوں تاکہ پاکستان خوشحال، مضبوط اور ہر طرح سے ترقی کرتا ہوا نظر آئے۔ میرے بھائی، آج کل جو آپ کے ہاں حکومت چل رہی ہے، کیا آپ اسے سلیکٹڈ نہیں سمجھتے؟ میں تو اسے سلیکٹڈ اور اس کے علاوہ نااہل، بے صلاحیت، کرپٹ اور معاشرے کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں غبن کرنے والے، کرپشن کرنے والے، بددیانت لوگ اس پارٹی میں جمع نہ ہوں۔ سیاسی پرندے کہاں سے کیسے اڑے؟ کبھی آپ نے داتا صاحب جا کے ایک وہ چھکو سا دیکھا ہے جس میں چڑیاں بند ہوتی ہیں؟ وہ چڑیاں کب آزاد ہوتی ہیں؟ جب اس کا مالک اوپر سے رسی ڈیلی کرتا ہے اور انہیں ہدایت دیتا ہے، کوئی خریدتا ہے، کوئی کیسے۔ یہ نظارہ دیکھا ہے؟ یہ سیاسی پرندے آج کل تمام کے تمام تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں۔ انہیں الیکٹیبلز بھی کہتے ہیں۔ یہ الیکٹیبلز کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی پیٹ کی بھوک کو مٹاتے مٹاتے اپنی تجوریوں کو اتنا بڑا کر لیتے ہیں کہ ان کی تجوریوں کے پیٹ بھرنے کا نام نہیں لیتے۔ میرے بھائی، میں ابھی موجودہ دور سے پہلے پچھلے ادوار کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے ادوار میں دو نمایاں دور جو گزرے ہیں، وہ زیڈ بھٹو یعنی ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی کے بانی کا تھا۔ دوسرا دور جناب نواز شریف صاحب کا تھا۔ پہلے دور میں آپ ذرا غور کیجئے، میری باتوں کو دل پہ ہاتھ رکھ کر سنیں، سمجھیں، پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے سوچیں۔ اس نے سب سے بڑا کارنامہ جو سر انجام دیا آپ کی پاک سرزمین کے لیے، وہ ایٹمی ٹیکنالوجی کو یہاں لانا تھا۔ ایٹم بم، ایٹمی ٹیکنالوجی، نیوکلیئر پاور بنانے کے لیے بھٹو صاحب نے کن مصائب کا سامنا کیا، یہ شاید آج کا نوجوان نہ جانتا ہو۔ بھٹو صاحب نے یہاں کے مزدور کو آواز دی، یہاں کے مزدور کو بولنے کا فن دیا، لب کھولنے کی جرأت عطا کی۔ بھٹو صاحب نے مزدوروں کو، غریبوں کو منافع میں حصہ دینے کے لیے شراکتی بنیادوں پر معیشت کو استوار کرنا شروع کیا۔ بھٹو صاحب نے غریب ہاریوں میں زمینیں تقسیم کرنے کا کام کیا۔ بھٹو صاحب نے چھوٹے طبقے کو آواز دی، آجر اور اجیر کے مسائل کو اس طرح حل کرنے کی کوشش کی کہ کوئی صنعت کار کسی مزدور پر ظلم نہ کر سکے۔ لیبر کورٹس کا قیام، دیگر معاملات کا قیام۔ اب آتا ہوں میں نواز شریف صاحب کی طرف۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ نواز شریف نے پورے ملک میں سڑکوں کا جال بچھایا؟ بڑی سڑکیں ہوں، چھوٹی سڑکیں ہوں، اس سے کیا فوائد ہوئے؟ روزگار ملا۔ اس سے دوسرا بڑا فائدہ کیا ہوا کہ تجارتی مراکز تک کاشتکاروں کو اپنی فصلیں، اپنی چیزیں لانے میں سہولیات میسر ہوئی، سفر میں بہتری اور شائستگی آئی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔
جناب نواز شریف صاحب نے صرف یہی کام نہیں کیا کہ جال بچھا دیے، لہلہاتے کھیت تھے اس وقت زرعی پیداوار زیادہ ہو رہی تھی، چاہے وہ گندم کی ہو، چاہے وہ چاول کی ہو، چاہے وہ مکئی کی ہو، چاہے وہ چنے کی ہو، جس سے چینی ملتی تھی، جس سے آٹا ملتا تھا، جس سے غریبوں کو کھانے کے لیے لائف سٹاک میں بہتریاں پیدا کی۔ میں نواز شریف صاحب کی تیسری بات جو کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی آنکھیں بند ہیں؟ کیا آپ سوچ نہیں رہے کہ نواز شریف کے دور میں معیشت چل رہی تھی، کچھ بہتری کی طرف گامزن تھی؟ انہوں نے بھی ہسپتال قائم کیے، تعلیمی ادارے قائم کیے، طلباء کی حوصلے افزائی کے لیے لیپ ٹاپ، وظائف اور دیگر مراعات دی گئی۔ کیا آپ کو یہ ساری باتیں یاد نہیں ہیں؟ اور اس سے آگے چلتے ہیں کہ آپ نے سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ جو نواز شریف کے آنے سے پہلے موجود تھا، ہر روز ہر 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی۔ گاؤں میں تو بجلی میسر ہی نہیں تھی، وہاں پہ تو 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ 11,000 واٹ یا میگا واٹ بجلی پیدا کر کے آج جو ہم سکون سے سو رہے ہیں، آرام کرتے ہیں، ہماری مشینیں چلتی ہیں، آج تو نہیں چلتی، اس پہ میں بات آگے چل کے کہنے والا ہوں۔ یہ سب نواز شریف کی پیداوار تھی، نواز شریف کے کارنامے تھے۔ لیکن چاہے وہ بھٹو کا دور ہو، چاہے بے نظیر کا دور ہو، چاہے نواز شریف کا دور ہو، میں بے بانگِ دوہل کہہ رہا ہوں، سب کچھ اچھا نہیں تھا۔ دولت دونوں ادوار میں چند، جنہیں میں اشرافیہ کہتا ہوں، جنہیں میں لوٹ کھسوٹ کے مالکان کہتا ہوں، جن کی تجوریاں بھوکھی ہو چکی ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، یہ چند خاندانوں تک تھی۔ پاکستان کی ترقی واقعتاً ہو رہی تھی، مگر نچلی سطح تک ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہی تھی، نچلی سطح تک پہنچ نہیں پا رہی تھی، غریبوں کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا، مگر پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ پاکستان معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ محفوظ تھا، بین الاقوامی طور پہ محفوظ تھا، لیکن سب اچھا نہیں تھا۔ میں نے تو یہ کہنا ہے کیونکہ یہ حقائق ہیں، یہ بولنے ہیں۔ آتے ہیں آج کے دور کی طرف۔ یہ سلیکٹڈ حکومت سے آپ نے کیا امیدیں لگائی تھی؟ سلیکٹڈ حکومت کنٹینر پہ کیا کہہ رہی تھی؟ سلیکٹڈ حکومت نے پی ٹی آئی پہ جو پاکستان کا نیشنل ٹیلی ویژن ہے اس پہ حملہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ تحریک نافرمانی چلائی تھی؟ نہیں چلائی تھی۔ اس نے بجلی کے بل، سوئی گیس کے بل پھاڑے تھے؟ نہیں پھاڑے تھے۔ کیا اسلام آباد میں کفن پوش جلوس نہیں نکالے گئے تھے؟ کیا قبریں نہیں بنائی گئی تھیں؟ نعرے کیا تھے؟ غریبوں کو روٹی دیں گے، بجلی کے ریٹوں میں، نرخوں میں کمی لائیں گے، مہنگائی کے طوفان کو روکیں گے، پاکستان کے وقار کو بلند کریں گے، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنائیں گے۔ کیا کیا ہے؟ کنٹینر پہ چڑھ کے اور نعرے تھے۔ آج جب آپ لوگ، حکومت کے لوگ، آپ تو سلیکٹڈ ہیں ہی ہیں عمران خان صاحب، آپ کے ساتھ کون سے لوگ ہیں؟ آپ کے دائیں بائیں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ سے میں کہتا ہوں آپ تو چلیں قدرے بہتر ہوں گے، لیکن آپ کے ساتھی کیا ہیں؟ چینی چور ہیں، آٹا چور ہیں، ادویات چور ہیں، مافیائزم کا شکار ہیں۔ یعنی پاکستان کا آپ نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ پاکستان میں آپ کے 2 سالوں میں مہنگائی سے غریب آدمی کی چیخیں نکل چکی ہیں، انہیں روٹی کھانے کو نہیں ملتی۔ کہیں تو میں سٹیٹ آپ کو بتا دوں، نواز شریف کے آنے سے پہلے چینی 40 روپے تھی اور نواز شریف کے جاتے وقت چینی 50 روپے تھی۔ صرف 10 روپے مہنگائی ہوئی تھی 4 سالوں میں۔
آپ نے مہنگائی کا کیا کیا؟ چینی 50 سے لے کے 100. آٹے کا کیا کیا؟ مجھے تو آٹے کی قیمت اب پتہ بھی نہیں، یاد بھی نہیں رہتی، کیونکہ وہ مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، میں جیب سے پیسے نکال کے دے دیتا ہوں، میں پینشنر ہوں. تنخواہوں کا آپ نے کیا کیا؟ اگر نواز شریف کے دور میں، بے نظیر کے دور میں، زرداری کے دور میں اگر مہنگائی ہوتی تھی، میں نہیں 15% مہنگائی ہوتی تھی، 20% مہنگائی ہوتی تھی، وہ 10% پینشنیں بڑھاتا تھا، 20% تنخواہیں بڑھاتا تھا، کچھ تو ریمنڈی عوام کو مل رہی تھی. آپ کی سبسڈی دی جانے والی کن کی جیبوں میں ہے؟ میں بے روزگاری کی طرف آتا ہوں. ایمانداری سے عمران صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے بتائیں، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے یا بے روزگاری کم کر رہے ہیں؟ آپ تو 1 کروڑ ملازمتوں کی بات کر رہے تھے. معیشت کا کیا حال ہے؟ صنعت کا کیا حال ہے؟ کراچی کی صنعت بنگلہ دیش جا چکی، نہ جانے انڈونیشیا جا چکی، نہ جانے جنوبی کوریا، تائیوان کہاں کہاں جا چکی. بجائے اس کے کہ آپ صنعت کو زیادہ بناتے، آپ نے صنعتیں پاکستان سے اجاڑنا شروع کر دیں. معاشرتی طور پر اگر آپ دیکھیں، سماجی طور پر، فوجداری طور پر جرائم میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ یہ آپ کی ان کرتوتوں کی وجہ سے ہے جو آپ نے کنٹینر پہ چڑھ کے عوام کو ورگلایا، عوام کو غلط راستے پہ لے کے گئے. لیڈر قومیں بناتے ہیں، لیڈر قومیں بگاڑتے نہیں ہیں. ان تمام سٹریٹ کرائم لے لیں، بچوں سے زیادتی کے کیسز لے لیں، یوٹیلیٹی بلوں میں اضافے کو لے لیں، کہاں پہ کمی نظر آئی ہے ہمیں؟ آپ نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرا خیال ہے بجلی کم از کم 100 سے 150% بڑھائی ہے آپ نے بجلی کے ریٹ. 1 یونٹ بھی پیدا کیا ہے بجلی کا آپ نے. کون سا بڑا منصوبہ ہے جو پاکستان میں لگا؟ میں کہتا ہوں کہ پاکستان پچھلے ادوار میں رینگ رہا تھا، رینگنا شروع ہوا تھا، شاید رینگنے سے آگے کھڑا ہو جاتا. آپ نے تو رینگتے ہوئے پاکستان کے پاؤں کاٹ دیے، پاکستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. آپ کی خارجہ پالیسی ناکام. خارجہ پالیسی کی طرف جاؤں، شاہ محمود قریشی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، میں تو ان کے مقابلے میں خاک در خاک کے کروڑویں حصے میں نہیں آتا. اتنی آپ کی خارجہ پالیسی ہے کہ آپ کے دوست ممالک آپ کا ساتھ چھوڑ چکے. ہمارے مخالف ہندوستان کو وہ تمغے پہنائے جاتے ہیں اس لیے کہ آپ کسی ایک جگہ پہ مستقل آزاد خارجہ پالیسی کے قائل ہی نہیں ہیں. آپ کی خارجہ پالیسی میں اتنا سکم ہے کہ سوچا نہیں جا سکتا. سی پیک کس نے بنایا تھا؟ نواز شریف نے. گوادر کس نے بنایا تھا؟ نواز شریف نے. او بھائی، اس طرح کا ایک بھی منصوبہ مجھے بتا دو 2 سالوں میں تم نے تیار کیا ہو. تم نے تو عوام کو بھوک، ننگ، مفلسی، محکومی، محرومی کے علاوہ دیا ہی کچھ نہیں ہے. میں اس سے زیادہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کے دور میں کیا. آپ کے دور میں نے بات مجموعی طور پہ کرتی. آپ کے دور میں رینگتا ہوا پاکستان اب بالکل جام ہو چکا ہے. ہر طرح سے پاکستان کلیپس کر گیا. ذرا سوچو، میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ سوچئے، غور کیجئے، میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آپ جب کہتے ہیں ریاست مدینہ بنانی ہے، آپ جب صحابہ کرام کی مثالیں دیتے ہیں، تو خدا کی قسم میں آپ کو نہیں کہتا، میں نے قسم کھائی ہے، مجھے شرم آنے لگتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، ریاست مدینہ کے حکمرانوں کے ارد گرد کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، ابو ہریرہ تھے، حضرت بلال تھے، حضرت سلمان فارسی تھے. کن کن کے نام میں لوں؟
کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وہ با کردار تھے، وہ باسیرت تھے، وہ دیانتدار تھے، وہ امین تھے، اور تو اور ان کے اندر غریبوں کے لیے سوچ تھی، وہ ہر آدمی کو اپناتے تھے، وہ ایک جیسا انصاف مہیا کرنا چاہتے تھے۔ صرف لفظوں سے کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، انصاف نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ کیا قوم کو بتانا چاہتے ہیں؟ آج ہی جو میں نے بڑی بات سنی ہے آپ کے منہ سے، اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کو برطانیہ کی حکومت کے ساتھ مل کر لائیں گے، واپس لائیں گے۔ اور بھیجا کیوں تھا؟ میرا سوال جو اہم ہے، بھیجا کیوں تھا؟ کب کی اس کی ضمانت ختم ہو چکی؟ اب نواز شریف کو اس لیے برطانیہ کی حکومت سے نہیں لانا کہ اے پی سی میں جو اس نے خطاب کیا نواز شریف نے، وہ خطاب نہ صرف آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے، آپ کے معاونین کے لیے، آپ کے مشیران کے لیے ایک آگ سے تلخ حقائق تھے، وہ بیان کیے ہیں۔ سنا ہے آپ نے؟ میں تو حیران ہوں۔ آپ کی نیندیں، سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب، سلیکٹڈ حکومت صاحب، سلیکٹڈ وزراء صاحبان، آپ کی نیندیں اس کی ایک تقریر نے حرام کر دیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اسے پکڑ کے لائیں گے۔ لاؤ بھائی، میں کب کہتا ہوں نہ لاؤ؟ وہ یہاں آئے گا تو آپ کی باتیں اور مزید کھلیں گی، آپ اور عوام کے سامنے ننگے ہوں گے۔ لاؤ، یہ اے پی سی کے بعد لانا آپ کو پتہ چلا۔ آپ کو پتہ چلا کہ فضل الرحمان نے آج تک کوئی کرپشن نہیں کی، کوئی بددیانتی نہیں کی۔ اے پی سی کرتا ہے تو آپ کا نائب اسے نوٹس بھیجتا ہے، آپ کا نائب نواز شریف کو اے پی سی کے بعد گرفتار کرتا ہے۔ بیٹی مریم نواز کو بھی آپ نے گرفتار کرنا ہے، مجھے معلوم ہے آپ کی ساری باتوں کا۔ گلگت بلتستان میں جو الیکشن آپ کرانے جا رہے ہیں، بے نظیر نے اس کا بانڈا پھوڑ دیا۔ آپ وہاں پہ پری پول ریگنگ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ آپ من مانے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، بائی کو بائی سے لڑانا چاہتے ہیں، بائی کے خلاف بائی کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو اے پی سی والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اے پی سی والوں جتنے بھی ہو، آج کے بعد میں آپ کو کوئی حکم نہیں دے سکتا، میں تو آپ کو رائے دے سکتا ہوں، میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں۔ اگر آج کے بعد بھی آپ کسی ادارے کے، وہ فوج ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ بیوروکریسی ہو، وہ مافیا ہو، وہ اشرافیہ ہو، ان کے کہنے پہ آپ گئے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ پاکستان کے سیاستدان بھی دو نمبری ہیں۔ پاکستان کے سیاستدان اندر سے کچھ، باہر سے کچھ ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج کے بعد عزم کر لیں، اگر آپ لوگوں نے پاکستان کو بچانا ہے، اگر پاکستان کو خوشحال بنانا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو چند تجاویز دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات میں نے کہہ دی، کسی کے بلانے پہ کسی بھی ادارے کی میٹنگ میں نہ جایا کریں۔ سیاستدانوں کا کام ہے ملک چلانا، عدلیہ کا کام ملک چلانا نہیں ہے۔ میں نیب کے بارے میں کوئی اور باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو فارن فنڈنگ کیس یاد نہیں ہے، آپ کو علیمہ باجی کے کیسز یاد نہیں ہیں، چینی چور کو آپ نے بگا دیا انگلستان میں، نہ جانے کہاں کہاں آپ لے کے جا رہے ہیں ان لوگوں کو۔ آپ لے کے جاتے رہیں، انشاءاللہ۔ اس وقت پاکستان کی عوام جاگ چکی ہے، پاکستان کا غریب اپنی غلامی کی زنجیریں توڑنے کے موڈ میں ہے، پاکستان کا مفلس لب کھولنے کے موڈ میں ہے، اپنے بچوں کو مزید غلامی سے بچانے کے لیے پاکستان متحد ہو رہا ہے۔ یہ غریب، مفلس، ریڑھی بان، رکشے والے، چھوٹے چھوٹے میرے جیسے طبقے کے لوگ، یہ تمام متحد ہو رہے ہیں
ایک مکے کے نیچے ایک مکے کی طرح ایک مکہ بن کر ایسا اشرافیہ کے منہ پہ تھپڑ لگائیں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ سیاست سے نیست و نابود ہو جائیں گے اور پاکستان ترقی کرے گا۔ مجھے دوسری تجویز، پہلی میں نے کہا تھا کسی ادارے کے بلانے کے لیے آپ نے نہیں جانا، دوسری تجویز دیتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے پاکستانی بیوروکریسی، پاکستانی اداروں پہ بے اعتمادی کی بنیاد پہ میں دوسری تجویز دے رہا ہوں۔ کیا بین الاقوامی سطح سے ایسے ماہرین بنائیں جو انویسٹیگیشن کے ماہر ہوں، کیا بین الاقوامی سطح سے منگوائیں؟ مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ چارہ کار کوئی نہیں۔ جتنے بھی اشرافیہ کے لوگ ہیں، جتنے بھی سیاستدان ہیں، جتنے بھی فوجی افسران ہیں، جتنے بھی عدلیہ کے افسران ہیں، جتنے بھی بیوروکریٹ ہیں، سب کے باپ داداؤں کی جائیدادیں دیکھ لیں، ریکارڈ میں ہوں گی، جس کا انہوں نے انکم ٹیکس پے کیا ہوا ہے۔ ان سے پاکستان کے ہر ضلع میں ایک نیب بنائیں، ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائے، مگر اس نیب جیسی نیب نہیں۔ ایسے ججوں کو مت لگائیں اس میں جس کا نام ارشد ملک ہے، جس نے نواز شریف کو سزا سنائی، خود تسلیم کر لیا کہ دباؤ کے تحت سنائی۔ جانے دیں، اب بہت ہو چکی، پاکستان سے یہ کھیل کھلواڑ بند ہونا چاہیے۔ میں نے دوسری بات جو آپ سے کہنی ہے، سارے سیاستدانوں سے کہنی ہے، اے پی سی سے کہہ رہا ہوں، دوہری شہریت کے قانون کو پاکستان کی سیاست میں حصہ لیتے وقت بین ہونا چاہیے۔ تیسری تجویز جو میں آپ کو دے رہا ہوں، جتنے لوگ پاکستان کی سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں، وہ لوگ بیرون ملک جتنی بھی جائیداد ہے، چاہے وہ سرمایہ کی موویبل پراپرٹی ہے چاہے اموویبل پراپرٹی ہے، تمام کی تمام پاکستان میں لائی جائیں۔ آپ کو بیرونی سرمایہ کاری کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ میں اس وقت تو زیادہ لمبی باتیں نہیں کر سکتا، انشاءاللہ پی آئی پی کا منشور آئے گا، اس کا دستور آئے گا، اس میں نے بنیادی نکات بیان کر دیے ہیں کہ پی آئی پی پاکستان انقلابی پارٹی پاکستان میں کیا چاہتی ہے۔ میرے پاس ایک پینی نہیں ہے، کر لے انویسٹیگیشن جس نے کرنا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کہیں سے پیسے لیتا ہے، کوئی کہتا ہے بوٹ پالشیا ہے۔ نہ میں بوٹ پالشیا ہوں، نہ میں کہیں سے پیسے لیتا ہوں۔ میں تو روٹی، 2 وقت کی روٹی مجھے میسر نہیں ہے، اس کے باوجود میں نے جدوجہد کا آغاز کیا، صرف اس لیے آغاز کیا کہ میرے پاکستان کے محکوم لوگوں کو، میرے پاکستان کے غریبوں کو، میرے پاکستان کے مفلسوں کو، میرے پاکستان کے بے روزگار نوجوانوں، طالب علموں، بیٹوں بیٹیوں کو اس ملک میں بد امنی نہ ہو، اس ملک میں انہیں ہر طبی سہولت ملے، انہیں معاشی سہولت ملے، انہیں آزادیاں ہوں۔ لیکن آزادیاں، میں بالکل بے بانگِ دہل کہہ رہا ہوں، آزادیاں ان لمیٹڈ نہیں ہوتی، ریاست کے دائرہ کار میں ہو۔ ریاست فراہم، ان تمام چیزوں کو فراہم کرنے کی ذمہ داری نئے میثاق میں لے، نیا آئین لیں۔ نئے آئین میں کون کون سے لوگ، کتنی مالیت والے لوگ، کتنی زمینوں والے لوگ پاکستان کی سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں، کتنے نہیں لے سکتے، یہ میں تفصیلاً ذکر کروں گا اپنے ایک ایک نقطے کو بیان کرتے ہوئے۔ اس وقت میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی، یہ جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جان چھڑائیں، پاکستان کے عوام کی خدمت کریں۔ اور میں بار بار کہہ چکا ہوں، اس بار بھی یہی گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان سے محبت کرنے والوں، ریاست پاکستان کو خوشحال بنانے والوں،
ریاست پاکستان کو باوقار بنانے والوں، ریاست پاکستان میں بسنے والے غریبوں، محکوموں، مفلسوں، ناداروں، معذوروں، کاشتکاروں، کسانوں، ریڑھی بانوں، رکشہ ڈرائیوروں کو خوشحال بنانے کا تصور رکھنے والوں، آئیے متحد ہوں پاکستان انقلابی پارٹی کے جھنڈے تلے۔ انشاءاللہ اس کا جھنڈا بھی دینے والا ہوں، انشاءاللہ اس کا نشان آج ہی اعلان کر رہا ہوں، اس کا نشان مکہ ہوگا، سب کے اتحاد کی علامت ہوگا۔ غریب ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے، محکوم ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے، کاشتکار ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے، لیکن اس میں نہ کوئی جاگیردار ہوگا، نہ سرمایہ دار ہوگا، نہ صنعت کار ہوگا، نہ اس میں کوئی 15 ایکڑ سے زیادہ زمین رکھنے والا آدمی ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم متحد ہوں گے، پاکستان کو روٹی ملے گی، پاکستان میں کپڑا، لباس، مکان، ہر طرح کی سہولت، طبی ہو، تعلیمی ہو، صحت سے متعلق ہو، ہر طرح کی سہولت ملے گی۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد، ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں صحیح سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔